پونم دیوی کیلاش اور اس کی بیوی کو لے کر جمنا کے کنارے پہنچ گئی۔ کیلاش گڑ گڑا کر پھولن کی منتیں کر رہا تھا کہ اس کی بیوی نیم جاں ہو رہی تھی اور لڑکھڑاتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ رات طریق اور سرد تھی۔ جمنا کا پانی متھم شور کرتا ہوا منزل کی جانب رواں دواں تھا کہ اچانک کیلاش کی بیوی ریت پر گر پڑی۔ کیلاش اس کو لینے کے لیے نیچے جھکا، اسی اثنا میں پھولن نے ریوالور نکال لیا۔ دفتن وہ چونک کر دریا کے سرے حصے کی طرف دیکھنے لگی۔ مان سنگھ شاید کوئی آ رہا ہے، اس نے کہا، جلدی سے پوزیشنیں سنبھال لو۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ رات کے سناٹے میں گولیاں چلنے کی آواز گونجی۔ سب تیزی کے ساتھ ریت کے ایک ٹیلے کی اوٹ میں چلے گئے اور فوراً جوابی فائر شروع کر دیا۔ دوسری طرف فائر کرنے والی پارٹی پولیس کی پارٹی تھی جسے بنسی لال اپنے ساتھ لایا تھا۔ تم لوگ گھیرے میں آ چکے ہو، پولیس پارٹی کے انچارج نے کہا، اگر خیریت چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال دو۔ اس وارننگ کے جواب میں مان سنگھ نے برسٹ فائر کیا۔ پولیس پارٹی کے افراد تیزی سے زمین پر لیٹ گئے اور ایک تیلے کی طرف رینگنے لگے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کا سامنا کسی معمولی ڈاکو سے نہیں تھا۔ ان کی سادہ رائفلیں آٹومیٹک رائفلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے ایک ٹیلے کے عقب میں جا کے چند فائر کیے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے 3 مختلف رستوں سے آٹومیٹک رائفلوں کو شعلے اگلتے دیکھا۔ وہ دبک گئے اور جوابی فائر نہیں کیا۔ چند منٹوں کے لیے سناٹا طاری ہو گیا۔ سپاہی سر اٹھا کر سامنے دیکھنے سے احتراز کر رہے تھے کہ چند ساتھوں کے بعد ایک دوسرے ٹیلے سے ان پر فائر کیا گیا۔ شاید ڈاکو انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ فائر کرتے ہوئے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ تقریباً 50 گز پیچھے جانے کے بعد وہ دوبارہ پوزیشن سنبھال کر بیٹھ گئے اور جوابی حملوں کا انتظار کرنے لگے، لیکن دوسری طرف مکمل سناٹا چھا گیا۔ 10-12 منٹ بعد انہوں نے ایک عورت کے رونے کی آواز سنی۔ یہ تو کسی عورت کی آواز ہے، ایک سپاہی نے کہا، شاید کسی دیہاتی کو گولی لگ گئی ہے۔ دوسرے سپاہی نے کہا، پتہ کرنا چاہیے، ڈاکو شاید واپس چلے گئے ہیں۔ احتیاط کے ساتھ انچارج نے کہا، یہ ڈاکوؤں کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے آواز کی سمت کا تعین کیا اور 2 سپاہیوں سے کہا کہ وہ بائیں طرف گھوم کر اس عورت کے قریب پہنچ جائیں اور پتہ کرے کیا ماجرا ہے۔ وہ خود دوسرے 2 سپاہیوں کے ہمراہ داہنی طرف سے آواز کی سمت پڑھنے لگا۔ قریب پہنچا تو اس نے ایک عورت کو دیکھا جس کے بال کھلے تھے اور وہ ایک گڑھا نما جگہ قریب بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے قریب ہی کوئی شخص زمین پر پڑا تھا۔ پتہ نہیں وہ زندہ تھا یا مر چکا تھا۔ کون ہو تم؟ انچارج نے تو حکمانہ انداز میں پوچھا۔ دونوں ہاتھ پر سر پر رکھ کر کھڑی ہو جاؤ۔ اس غیر متوقع آواز کو سن کر عورت نے خوف میں ڈوبی ہوئی چینخ ماری اور بچاؤ بچاؤ کا شور کرنے لگے۔ ایک پولیس والا آگے بڑھا اور عورت کو ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ ہم پولیس کے آدمی ہیں، اس نے کہا۔ شور مچانا بند کر، اور یہ نیچے کون لیٹا ہوا ہے؟ یہ میرا پتی کیلاش ہے، ڈاکوؤں نے اسے پکڑ لیا تھا، اسے کچھ ہو گیا ہے، بھگوان کے لیے اس کے لیے کچھ کرو۔ کیسے گولی لگی ہے؟ پتہ نہیں، ہم ڈاکوؤں سے جان چھڑا کر بھاگ رہے تھے کہ اس کھڈ میں گر پڑا۔ انچارج نے 3 سپاہیوں کو ڈاکوؤں کے تعاقب کے لیے بھیجا اور خود ایک سپاہی کے ہمراہ کیلاش کا معائنہ کرنے لگا۔ اسے کوئی گولی نہیں لگی تھی، وہ دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ سخت خوفزدہ تھا اور کسی بات کا صحیح جواب دینے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے انچارج کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکو اسے اور اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ جب پولیس پارٹی نے ان پر فائرنگ کی تو ڈاکو ان کی طرف سے غافل ہو گئے اور انہیں فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ نہیں، وہ کسی کو جانتے، ان میں کوئی عورت نہیں تھی، نہ ہی ان کی کسی سے دشمنی تھی۔ ڈاکو ان 1000 روپے کا زیور لوٹ کر لے کے تھے۔ انہوں نے اشوک نامی ایک نوجوان کو قتل کر دیا تھا جو ان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ 3 سپاہی جو ڈاکوؤں کو تعاقب کرنے گئے تھے واپس آ گئے۔ انہیں دور دور تک کسی ڈاکو کا کوئی نشان نہیں ملا تھا۔ پولیس مزید پوچھ گچھ کرنے کے لیے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ اشوک کی لاش ایک چارپائی پر رکھی تھی اور عورتیں بین کر رہی تھی۔
पुलिस पार्टी के इंचार्ज ने सिपाहियों को पुलिस चौकी की तरफ दौड़ाया और लोगों से पूछताछ करने लगा। लोगों ने सिर्फ इतना बयान दिया कि रात की तारीकी में चांद डाकू गांव में दाखिल हुए और लूट मार करके चले गए। अशोक ने डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की तो एक डाकू ने इसके पेट में छुरा घोंप दिया। फूलन देवी की दहशत की वजह से कोई इसका नाम लेने पर तैयार नहीं था और ना ही किसी ने फूलन देवी का नाम लिया था। फूलन देवी जब अपने डेरे पर पहुंची तो रात निसफ से ज्यादा गुजर चुकी थी। इसको कैलाश के बच जाने का ज्यादा अफसोस नहीं था। इसके ख्याल में इसे काफी सजा मिल चुकी थी और वो इस रात की दहशत को सारी जिंदगी याद रखेगा। अगले रोज फूलन देवी ने शमशेर सिंह से पूछा, तेरी डायरी में किस किस का नाम लिखा है? शमशेर ने डायरी खोली और बोला, अभी 6 नाम हो रहे हैं। सबसे ऊपर श्री राम और लाला राम का नाम है। फूलन देवी ने मान सिंह से पूछा, इन कुत्तों का भी कुछ पता चला? अभी तक कोई खबर नहीं मिली, मान सिंह ने कहा। उम्मीद है कि चंद रोज में कुछ पता चल जाएगा। शमशेर सिंह ने कहा, आगे नारायण सिंह और जय करण सिंह के नाम लिखे हैं। फूलन ने जीवन से कहा, आए तो किसी को साथ लेकर निर्माण चले जाओ और इन ठाकुर भाइयों की खबर लेकर आओ। चंद रोज के अंदर फूलन के ग्रोह में खासा इजाफा हो गया था। कई पुराने डाकू जो ग्रोह टूट जाने से इधर उधर बिखर गए थे फूलन के ग्रोह में आ मिले। कुछ अपनी राइफलें साथ लाए थे, कुछ खाली हाथ आए थे। फूलन ने इन्हें अपने असला खाने से राइफलें फराहम कर दी थी। जीवन ने नए आने वालों में से विष्णु नामी डाकी को साथ लिया और निर्माण के लिए रवाना हो गई। महेशपुर और त्योगा की वारदातें पुलिस के नुक्ता नजर से ज्यादा अहम नहीं थी। इनके ख्याल में वो डकैती की मामूली वारदातें थी जो इन इलाकों में अमूमन होती रहती हैं। वो दोनों वारदातें इन्होंने नामालूम डाकुओं के खाते में डाल दी और अपनी दाश्त में कार्रवाई मुकम्मल कर दी। लेकिन इंस्पेक्टर थरूला एक ज़हीन पुलिस अफसर था। इसे इन दोनों वारदातों में कोई अजीब चीज महसूस हुई। जब इसने बारीकी से फाइलों का मुतालिया किया तो इस पर कुछ हैरत अंगेज इंकशाफ उभरे। इसने फौरन एसएसपी बाजपाई से मुलाकात की और कहा कि इसके ख्याल में इन वारदातों में फूलन का हाथ है। ये कैसे मुमकिन है? बाजपाई ने कहा, मुझे बताया गया है कि जिस रोज महेशपुर में डकैती की वारदात हुई इस रोज फूलन ने मध्य प्रदेश में वारदात की थी। सर, फूलन का नाम एक रवायत बन गया है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। कई दफा डाकू खोफो हरास फराने के लिए फूलन का नाम इस्तेमाल करते हैं और कई औकात देहाती अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए फूलन का नाम लेते हैं। लेकिन हमें अभी तक ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली कि फूलन उत्तर प्रदेश में आ गई है। हमने तो यही सुना है कि वो मध्य प्रदेश में हथियार डालने के लिए बातचीत कर रही है। क्या महेशपुर की वारदात में किसी ने फूलन देवी को देखने का दावा किया है? ये भी एक अजीब बात है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। जहां फूलन मौजूद नहीं होती वहां सब इसका नाम लेते हैं, पर जहां मौजूद होती है वहां किसी को नजर नहीं आती। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि लोग इसका नाम लेते हुए डरते हैं। तो फिर हमें कैसे यकीन करें कि महेशपुर और त्योगा में इसने वारदातें की हैं? सर, ये सही है कि किसी ने अपने बयान में फूलन का नाम नहीं लिया, पर इन देहातों में हर शख्स की जुबान पर फूलन का नाम है। तुम खुद ही अपनी बात की तस्दीक कर रहे हो। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कि डाकुओं ने खौफ व हरास फैलाने के लिए फूलन का नाम इस्तेमाल किया हो। यह देहाती फूलन के नाम से ख्वाह मख्वाह सनसनी फैला रहे हो। पहले मेरा भी यही ख्याल था सर, मगर मैंने ज़ाती तौर पर कुछ छानबीन की है और इस चंद हैरत अंगेज इंकशाफात मुझ पर हुए हैं। कैसे इंकशाफात? महेशपुर में डाकुओं ने 5 घरों को लूटा। इनमें 4 घर ठाकुरों के थे जो अच्छे खाते पीते थे। इन डाकुओं के सरदार का जो हुलिया बताया है वो मुस्तकीम के भाई मुस्लिम से मिलता है। सबको याद होगा, थोड़ा सा कबल इसने गलाउली में जबरदस्त तबाही मचाई थी। इसका और फूलन का गठजोड़ है। और आपको ये भी याद होगा कि फूलन अपनी जान को खतरे में डालकर मुस्तकीम के घर तज़ीयत करने गई थी। दूसरी अजीब बात यह है कि 4 साहिब हसीट डाकुओं के अलावा पतिलाल नामी एक मलाह को भी लूटा गया है। ये शख्स ज़ात का हरिजन और इंतहाई गरीब आदमी है। मैंने अपने आप से सवाल किया कि डाकुओं ने इस घर को क्यों मुंतखब किया, जबकि बस्ती में कई और साहिब हैसियत घर मौजूद थे। जब पूछताछ के लिए इस शख्स के घर गया तो उसने देखा
کہ وہ شخص دہشت زدہ ہے، بلکہ اس سے کہ پورے کنبے کے افراد میں دہشت پھیلی ہوئی ہے۔ سوالات کے دوران میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت سے سوالات کے جواب دینے سے گریز کر رہا تھا یا پھر دانستن غلط جواب دے رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ڈاکوؤں نے اس پر اور اس کی بیوی پر خاصا تشدد کیا تھا۔ پھر اس کے پڑوسیوں کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ وہ پھولن کا سابق شوہر ہے۔ ایس پی نے پرخیال انداز میں سارا لایا۔ یہ تو واقعی دلچسپ خبر ہے۔ پڑوسیوں نے یہ بھی بتایا کہ پتی لال نے پھولن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے گھر والے پھولن سے جانوروں کی طرح کام لیتے تھے۔ بعد میں اس نے دوسری شادی کر لی تھی اور پھولن کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ ایس پی نے پوچھا، کیا پتی لال نے اس بات کی تصدیق کی ہے؟ ہاں، اس نے پھولن سے شادی کا اقرار کیا ہے، مگر باقی باتوں کی سرے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پھولن غصے کی بہت تیز تھی اور اس نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ بعد میں خود ہی وہ اس کے گھر سے نکل کر چلی گئی، لیکن میرے خیال میں پڑوسیوں کی بات زیادہ سچی ہے۔ اس پس منظر سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ پھولن نے پتی لال کے گھر کو انتقام لینے کے لیے منتخب کیا تھا۔ پھر تیوگا کی واردات سے اس قیاس کو مزید تقویت ملتی ہے۔ سب انسپکٹر نے اب اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہاں صرف ایک گھر میں واردات ہوئی ہے۔ وہ کیلاش نامی ملا کا گھر ہے جو بستی کے غریب گھروں میں شمار ہوتا ہے۔ ڈاکوؤں نے بستی کے کسی دوسرے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس واردات میں اشوک نامی ایک نوجوان کو چھرا گھوم کر ہلاک کر دیا تھا۔ اسے بھی کیلاش کے گھر کے اندر ہی ہلاک کیا گیا تھا۔ واردات کے بعد ڈاکو کیلاش اور اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے، لیکن عین اسی وقت پر وہاں پولیس پارٹی پہنچ گئی، جس نے نہایت دلیری کے ساتھ ڈاکوؤں کو مار بکایا اور دونوں مغویین کو برآمد کر لیا۔ میں نے اس معاملے میں چھان بین کی تو ایک حیرت انگیز بات معلوم ہوئی۔ ایس پی دلچسپی لیتا ہوا بولا، معلوم ہوتا ہے کہ تم آج حیرت انگیزیوں کا خاصا سٹاک جمع کر کے آئے ہو۔ بات جاری رکھو۔ سب انسپکٹر نے حکم کی طویل کرتے ہوئے کہا، آپ یہ سن کر یقیناً حیران ہوں گے کہ کیلاش بھی پھولن دیوی کا سابق شوہر ہے۔ اس زمانے میں پھولن جمنا کے کنارے مویشی چرانے جاتی تھی۔ دونوں کی وہاں ملاقات ہوئی جو محبت میں تبدیل ہو گئی، اور دونوں نے کانپور جا کر سول میرج کر لی، لیکن یہ شادی بھی پھولن کو راس نہ آئی۔ کیلاش کی پہلی بیوی نے پھولن کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ پھولن نے کیلاش کے گھر کو بھی انتقام لینے کے لیے منتخب کیا تھا؟ ایس پی نے کہا، اور اسے قتل کرنا چاہتی تھی؟ جی ہاں، جو واقعات ہمارے سامنے ہیں ان سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ تیوگا کی واردات تو بہت واضح ہے، اسے ڈکیتی کی واردات نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سیدھی سادھی انتقامی کارروائی ہے۔ پھولن دیوی نے پتی لال کی طرح کیلاش کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ غالباً اسے اور اس کی بیوی کو قتل کرنا چاہتی تھی، پر پولیس کی بروقت مداخلت کے باعث اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ پتی لال کی طرح کیلاش نے بھی واردات کی کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ تم نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ بہت منطقی معلوم ہوتا ہے، ایس پی نے کہا، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ پھولن خود اس واردات میں شامل نہ ہوئی ہو، بلکہ اس نے اپنے گروہ کے آدمیوں کے ذریعے انتقام لیا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، سب انسپکٹر نے کہا، پر زیادہ تر قیاس یہ ہے کہ وہ خود ان وارداتوں میں شریک ہوئی ہوگی۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت انتقامی ذہن رکھنے والی عورت ہے۔ جب اپنے ہاتھوں سے انتقام نہ لے لے تب تک مطمئن نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بار پھر فیلڈ آپریشن شروع کر دینا چاہیے۔ ایس پی نے نفی میں سر ہلایا، میں فیلڈ آپریشن کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ طریقہ ایک دفعہ ناکام ہو چکا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے لاکھوں روپے کا بجٹ چاہیے۔ پھولن دیوی لومڑی کی طرح چلاک ہے۔ فیلڈ آپریشن کی اطلاع ملتے ہی وہ دوبارہ روپوش ہو جائے گی۔ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو سستا اور مؤثر ہو۔ سب انسپکٹر سوچتا ہوا بولا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈاکوؤں کے کسی گروہ کو استعمال کیا جائے۔ ڈاکوؤں کو اس سے پہلے بھی استعمال کیا جا چکا ہے، اور اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوا ہے۔ ڈاکوؤں نے ہماری رعایت سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، جس کی وجہ سے پریس میں ہماری بڑی بدنامی ہوئی ہے۔ سب انسپکٹر تعامل کرتا ہوا بولا، ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے کہ پھولن کو ان ٹھاکر بھائیوں کے ٹکانے کی خبر پہنچائی جائے تو وہ ان سے انتقام لینے کے لیے دوڑی آئے گی، اور ہم اس کے استبقال کے لیے پہلے سے وہاں موجود ہوں گے۔
ایس پی نے سب انسپیکٹر کی تجویز پر غور کرنے کے بعد کہا، بات تو معقول معلوم ہوتی ہے لیکن عملی طور پر اس میں کئی قباحتیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو شری رام اور للا رام کا ٹھکانہ معلوم کرنا پڑے گا، دوسرا بذات خود ایک مشکل کام ہے، پھر ان کے ٹھکانے کے بارے میں پھولن کو اطلاع پہنچانا اس سے بھی مشکل کام ہے۔ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں، سب انسپیکٹر نے کہا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کس گاؤں میں کس گروہ کے مخبر موجود ہیں۔ میں ان مخبروں کے ذریعے پہلے تو شری رام اور للا رام کا ٹھکانہ معلوم کروں گا، پھر اپنے آدمیوں کے ذریعے انہیں دیہاتوں میں یہ بات پھیلا دوں گا جن میں پھولن دیوی کے ہمدرد بھی ہوں گے۔ اس طرح یہ بات پھولن تک پہنچ جائے گی۔ اگر تمہیں کسی طریقے سے کامیابی کی امید ہے تو کوشش کر کے دیکھ لو، ایس پی نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ پھولن ہم سے ایک قدم آگے کا سوچتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے محکمے میں بھی اس کے لوگ موجود ہیں، اس لیے تمہیں نہایت ہوشیاری سے ساری کارروائی کرنی پڑے گی۔ سب انسپیکٹر نے کہا، اگر اس سے افسران بالا کی تائید حاصل رہی تو وہ ضرور پھولن دیوی کو زندہ یا مردہ حالت میں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ نریمان نامی گاؤں کے رہنے والے دو بھائی جے کرن سنگھ اور نارائن سنگھ اس روز تفریح کے لیے اور خریداری کے لیے کانپور گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس گاؤں پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ کام دھندے سمیٹ کر اپنے گاؤں کی طرف رواں تھے۔ دونوں ٹھاکر بھائی دن بھر کی تفریح سے خاصے تھک چکے تھے اور جلدی سو جانا چاہتے تھے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے غسل کیا اور بیٹھک میں کھانا کھانے لگے۔ تبھی ان کا ایک رشتہ دار کلدیپ سنگھ اندر آیا، اس کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ پائے جاتے تھے۔ بھائی کرن سنگھ، دو آدمی تم دونوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے پھر رہے تھے، اس نے کہا۔ شکل و صورت سے وہ کوئی اچھے آدمی نہیں لگتے تھے۔ اگر اچھے آدمی نہیں تھے تو واپس کیسے چلے گئے؟ کہاں کے تھے؟ نہایت بد دماغ اور اکھڑ طبیعت کے مالک تھے، صرف اپنی بات سناتے تھے، دوسروں کی بالکل نہیں سنتے تھے۔ ایک لمبے لمبے قد اور بھاری ڈیل ڈول کا مالک، جبکہ دوسرے نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور پہلوانوں کی طرح جھوم جھوم کر چلتا تھا، اور دوسرا چھوٹے کر کا تھا پر شکل اس کی بھی بہت خوفناک تھی۔ چچا دلدار سنگھ کہہ رہا تھا کہ دونوں ڈاکو تھی اور شاید پھولن کے گروہ سے تھے۔ کیا پوچھا تھا انہوں نے تجھ سے؟ بہت سی باتیں پوچھی تھی، زیادہ باتیں آپ کے بارے میں پوچھی تھی، آپ کے گھر کا ٹھکانہ پوچھا تھا، یہ پوچھا کہ آپ کے گھر میں بندوقیں کتنی ہیں، آدمی کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، مال پانی کتنا ہے، یہ بھی پوچھا کہ آپ واپس کب آئیں گے۔ تو نے ان باتوں کا کیا جواب دیا تھا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا مہاراج، میں نے کہا کہ مجھے تو کچھ پتا نہیں۔ ایک نے چھوٹی سی بندوق نکال کر میرے پیٹ میں چبو دی، کہنے لگا، اگر کسی کو کچھ بتایا تو تیرا پیٹ پھاڑ دیں گے۔ میں نے کہا، مجھے کچھ پتا ہی نہیں تو میں کسی کو کیا بتاؤں گا۔ کیا انہوں نے پھولن دیوی کا نام لیا تھا؟ ہاں، 2-3 دفعہ پھولن دیوی کا نام لیا تھا۔ ایک نے کہا، اس گاؤں سے زیادہ مال نہیں ملے گا۔ دوسرے نے کہا، پھولن دیوی کو مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھاکروں کو جھٹکا کرنا چاہتی ہے۔ نارائن سنگھ چوکا، کون سے ٹھاکروں کا جھٹکا؟ اس نے کسی کا نام نہیں لیا، جاتے وقت کہنے لگی، ہم 3 روز بعد آئیں گے۔ نارائن سنگھ اور جے کرن سنگھ کھانا بھول چکے تھے۔ چند لمحوں تک وہ اپنی سوچوں میں گم تھے، پھر جے کرن سنگھ کو وہ دن یاد آ گیا جب وہ پھولن دیوی کو ضمانت پر رہا کر کے اپنے گھر لائے تھے۔ تب اسے بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا۔ بھائی نارائن سنگھ، یہ دیو دین ہریجن کی چھوکری آخر کیا چیز ہے؟ وہی تو ہے، ہمارے پیروں کو چاٹتی تھی، آج دم نہیں لیتی۔ نارائن سنگھ پھولن دیوی کا نام سن کر خاصا گھبرا گیا، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سانس اٹک رہا ہو۔ اس نے زور سے سانس خارج کی اور بولا، پتہ نہیں لوگ اس کا نام سن کر گھبرا کیوں جاتے ہیں۔ اگر اس نے ہمارے گھر میں قدم رکھا تو میں اس کی بوٹیاں کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ ہمیں پھولن کے خون سے ہاتھ رنگنے کی بجائے چند روز کے لیے کانپور چلے جانا چاہیے، نارائن سنگھ نے کہا۔ شور شرابہ ختم ہونے کے بعد واپس چلے آئیں گے۔ پھر دھیمی آواز میں بولا، کہتے ہیں کہ بہی مائی کی واردات میں پھولن کے ساتھ 100 سے زائد ڈاکو تھے۔ جے کرن سنگھ پیشانی پر فکر مندی کی لکیریں اوپر آئی۔ دونوں لیٹ کے، مگر پھولن کا خیال ان کے ذہنوں سے محو نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد نارائن سنگھ نے کرن سنگھ کو جھنجھوڑا اور کہا، بھائی کرن سنگھ، کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے۔ سو جو، کرن سنگھ نے کہا، کتے تو روز ہی بھونکتے ہیں، آج کچھ زیادہ بھونک رہے ہیں، کسی کو پتہ کرنے کے لیے بھیجنا چاہیے۔
کوئی سوڑ یا گیدڑ بستی کی طرف آ گیا ہوگا، آج تمہارے کان کچھ زیادہ ہی بجنے لگے ہیں۔ چند منٹ کے بعد نارائن سنگھ بستر سے اٹھتا ہوا بولا، سنو سنو، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، پھولن دیوی۔ جے کرن سنگھ بھی اٹھ بیٹھا، اس نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سن لی تھی۔ کچھ لوگوں کے ادھر ادھر دوڑنے کی آوازیں بھی آنے لگی۔ دونوں بھائیوں نے اپنی بندوقیں اٹھا لی اور صحن میں جا کر دیوار کے اوپر سے باہر دیکھا۔ طریقے کے باوجود انہوں نے حرکت کرتے ہوئے سائے دیکھے۔ کچھ لوگ ان کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ سب کے سب پولیس کی وردیوں میں تھے اور ان کے ہاتھوں میں رائفلوں کی جھلک بھی تھی۔ جے کرن سنگھ نے فائر کی نیت سے اپنی بندوق دیوار کے اوپر رکھی، مگر نارائن سنگھ نے جلدی سے اسے روک دیا، اس کی بندوق پیچھے ہٹا دی اور اسے دیوار سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ جلدی نہ کر، اس نے سرگوشی کی، پولیس کے آدمی نہ ہو، سب وردیوں میں ہے۔ پولیس کا اس وقت کیا کام؟ ہو سکتا ہے کہ گاؤں کے کسی آدمی نے پولیس کو خبر دی ہو۔ اسی لمحے کسی نے بڑے زور سے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، ساتھ ہی میگا فون پر ایک تیز نسوانی آواز رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی سنائی دی، کرن سنگھ، کتے، دروازہ کھول، میں تیری موت بن کر آئی ہوں، باہر نکل اور دیکھ کمینے کون آیا ہے، دیکھو تو صحیح آج تیرے بازوؤں میں کتنا دم ہے۔ یہ وہی کتیا ہے، جے کرن سنگھ نے کہا، پھولن دیوی، آج میں اس کا خاتمہ کر کے ہی چھوڑوں گا، جلدی سے کوئی کھاٹ لگانے والی جگہ دے۔ دروازہ دوبارہ کھٹکھٹایا گیا، گھر کے دیگر افراد جاگے تھے اور ان کی خوفزدہ دبی دبی آوازیں ابھرنے لگی۔ نارائن سنگھ نے دیوار کے اوپر سے جھانکا اور بولا، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک گولی سنسناتی ہوئی اس کے سر سے اوپر سے گزر گئی۔ وہ نیچے ہوا اور دیکھا جے کرن سنگھ قائم تھا۔ اسی لمحے دروازے پر شور کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا اور کئی ڈاکو اندر داخل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی مویشیوں کی کھولی کے عقب سے 2 فائر ہوئے۔ نارائن سنگھ سمجھ گیا کہ فائر کرن سنگھ نے کیے تھے۔ وہ دوڑ کر اندر چلا گیا، کھڑکی میں سے فائر کرنے لگا، بھائی کی مدد بہت ضروری تھی۔ جواب میں ڈاکوؤں کی طرف سے پورے کا پورا برسٹ فائر کیا گیا، اس کے ساتھ ہی بیل کے ٹکرانے کی آواز ابھری اور ایک برسٹ کھڑکی کو چھلنی کرتا ہوا گزر گیا۔ میگا فون پر دوبارہ پھولن کی آواز ابلی، بزدل کتوں، تمہارے کھلونے ہماری رائفلوں کا کچھ نہیں کر سکتے، باہر نکلو نہیں تو پورے کے پورے گھر کو آگ لگا دو گی۔ گاؤں کے کسی اور گھر سے فائرنگ کی آواز نہیں آئی تھی، البتہ عورتوں اور بچوں کے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کارروائی میں مسلم گروہ بھی شامل تھا اور دونوں گروہوں کے آدمیوں کی تعداد 35 اور 40 کے درمیان تھی۔ ان میں زیادہ تر آٹومیٹک رائفلوں سے لیس تھے، ان کا نشانہ ٹھاکروں کے گھر تھے۔ کہیں بھی کسی نے مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی، تاہم اگر انہیں کوئی نوجوان نظر آتا تو وہ اس کی مرمت ضرور کر دیتے۔ جن گھروں کے دروازے کھلنے میں تاخیر ہوئی، ان کے دروازے ٹکرے مار مار توڑ دیے گئے۔ پھولن کا حکم تھا کہ عورتوں اور بوڑھوں کو کچھ نہ کہا جائے اور زیادہ تر ڈاکوؤں اس حکم کی پابندی کر رہے تھے۔ البتہ اگر کوئی بوڑھا ان کے کام میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا تو اس کے ساتھ وہ کوئی رعایت نہ کرتے۔ جو سامان وہ لوٹ رہے تھے اس میں زیور اور نقدی کے علاوہ کپڑے اور راشن بھی شامل تھا۔ جے کرن سنگھ اور نارائن سنگھ 10 منٹ سے زیادہ مزاحمت نہیں کر سکے۔ پھولن کے ساتھی ڈاکوؤں نے کمرے کے دروازے توڑ دیے اور نارائن سنگھ کو دیکھ کر افراد کنبہ کے ہمراہ دھکے دیتے ہوئے صحن میں لے آئے۔ وہ ڈاکو جے کرن سنگھ کو بھی کھرلی کے پیچھے سے لے آئے۔ مارو ان کتوں کو، پھولن چلائی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ٹھاکر بھائیوں کو رائفل کے کنڈے سے مارنا شروع کر دیا۔ مان سنگھ اور جیون بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دونوں بھائی پہلے تو ہاتھوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، پھر نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے اور زور زور سے ڈکرانے لگے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں ذبح کیا جا رہا ہو۔ ان کے گھر کی عورتیں اور بچے دہشت کی وجہ سے گنگ ہو گئے تھے۔ رات کے سناٹے میں یہ آوازیں پوری بستی میں گونج رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پھولن نے ہاتھ روک لیا اور جے کرن سنگھ کی گردن پر پیر رکھتی ہوئی بولی، یہ ہے میرا ضمانتی، اس نے مجھے جیل سے چھڑایا تھا۔ جیون، گووند سے کہو کہ ڈی ایس پی کو یہاں لے آئے، میں ان دونوں کا اس کے سامنے بیان ریکارڈ کراؤں گی۔ کچھ دیر بعد پھولن نے ہاتھ روک لیا اور وریندر سنگھ 2 ڈاکوؤں کی نگرانی میں ایک طریق مقام پر کھڑا اس دہشت انگیز کارروائی کا مشاہدہ کر رہا تھا۔
جو ایک مظلوم عورت کے انتقام کی عکاسی کر رہی تھی، وہ عورت جسے چند لوگوں نے اپنے پیروں تلے رون ڈالنا چاہا تھا، اب وہ بستیوں کی بستیوں کو اپنے پیروں تلے روڑتی پھر رہی تھی۔ جیون وریندر سنگھ کے قریب آیا اور کہا، مہاراج، پھولن دیوی نے تمہیں بہلایا ہے۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں پسند، وریندر سنگھ نے کہا۔ پھولن دیوی سے کہو کہ مجھے جانے دے۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ اب تو گلے پڑا ہوا ڈھول بجانا ہی پڑے گا۔ گوون وریندر سنگھ کو دھکیلتا ہوا بولا، آؤ چلیں، دیکھے تو صحیح پھولن تمہیں کیا تماشا دکھانا چاہتی ہے۔ چاروں جے کرن سنگھ کے صحن میں پہنچ کے دونوں ٹھاکر بھائیوں کے نرگے میں زمین پر پڑے گرا رہے تھے۔ چاند ڈاکو عورتوں سے زیور اور نقدی نکلوا رہے تھے۔ پھولن نے جے کرن سنگھ اور نارائن سنگھ کو باری باری ٹھوکر ماری اٹھنے کا حکم دیا۔ ان دو ظالموں کو دیکھ لو، پھولن نے وریندر سنگھ سے کہا۔ انہوں نے مجھے ضمانت پر جیل سے چھڑایا اور یہ میرے ضمانتی تھے، پر انہوں نے مجھے بڑی جیل سے چھڑا کر چھوٹی جیل میں بند کر دیا، اور جب میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے لاٹوں اور گھونسوں سے مارا۔ اس سے زیادہ میں تجھے کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تو سمجھدار ہے، خود ہی سمجھ لے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ پوچھ ان سے کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ مان سنگھ، ذرا ان کو کھڑا تو کر۔ وشنو، جا پانی کا ایک کٹورا بھر لا، یہ بہت پیاسے معلوم ہو رہے ہیں۔ مان سنگھ نے دونوں کو باری باری سیدھا کھڑا کر دیا۔ وشنو پانی کا کٹورا بھر لایا اور دونوں کو تھوڑا تھوڑا پانی پلایا۔ ایک ڈاکو نے ٹارچ کی روشنی ان کے چہروں پر ڈالی۔ ان کی منہ سوج کر کپا ہو رہے تھے اور کئی جگہوں سے خون بہہ رہا تھا۔ جے کرن سنگھ کی ایک آنکھ سوجن کی وجہ سے کھلنی مشکل ہو رہی تھی۔ پھولن نے کرن سنگھ کے منہ پر تھپڑ مارا اور بولے، ادھر دیکھ، یہ پولیس افسر ہے، اسے بتا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ مہاراج، ہم نے اس کی ضمانت کرائی تھی، نارائن سنگھ نے کہا۔ اس کا باپ روز ہماری منتیں کرتا تھا، اس کے تایا کے بیٹے نے اسے چوری کے الزام میں بند کروا دیا تھا۔ جے کرن سنگھ نے کہا، ہم اس کے ضمانت پر پیسہ خرچ کیا تھا۔ وریندر سنگھ نے پوچھا، ضمانت پر رہا ہونے کے بعد وہ کہاں گئی تھی؟ اس کے باپ نے ہمارے ساتھ بھیج دیا تھا۔ پھولن نے غصے سے اس کی پسلیوں میں رات رسید کی، کمینے کتے، جھوٹ بولتے ہو، تم نے میرے باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ گاؤں میں میری جان کو خطرہ ہے، یہ بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے گھر میں کام کرے گی۔ دھوکے باز پاپی! وریندر سنگھ کو بھی غصہ آ گیا، بولا، ظالموں، اگر حرام کاری کا اتنا ہی شوق تھا تو کسی طوائف کا دروازہ دیکھ لیتے، اس شریف عورت کی زندگی کیوں برباد کی؟ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، تمہارا ظلم کیا رنگ لایا ہے، اور دیکھو کہ اس ظلم نے کیا تباہی مچائی ہے۔ مہاراج، ہم اسے بھول ہو گئی تھی۔ نارائن سنگھ نے ڈی ایس پی کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ ہم نے اسے پہچاننے میں غلطی کی، ہم دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ وریندر سنگھ نے اس کے ہاتھ پھولن کی طرف پھیر دیے۔ جس پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگو، اس کے آگے ہاتھ جوڑو۔ لیکن نارائن سنگھ نے ہاتھ نیچے کر لے۔ ایک ٹھاکر ہریجن کے آگے کیسے ہاتھ جوڑ سکتا تھا؟ اسے تو بچپن ہی سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہریجن نیچ ذات اور ٹھاکر اعلیٰ ذات کے ہوتے ہیں۔ اگرچہ نارائن نے نہایت ہوشیاری سے ہاتھ نیچے کر لیے تھے، مگر پھولن کی تیز نظروں نے فوراً اس بات کو بھانپ لیا۔ تیزی سے بولی، تو نے بات نہیں سنی؟ ڈی ایس پی صاحب نے تجھے کیا حکم دیا ہے؟ ہاتھ کیوں نہیں جوڑ رہا میرے آگے؟ نارائن سنگھ، اور تیرا ارادہ کیا ہے؟ جے کرن سنگھ۔ وریندر سنگھ کو ڈر تھا کہ پھولن دونوں بھائیوں کو قتل کر دے گی۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، جلدی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لو۔ میں اس گھر میں لاشیں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اپنا خیال نہیں تو ان عورتوں اور بچوں کا خیال کرو۔ اس نے دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے بچوں اور عورتوں کی طرف اشارہ کیا۔ شمشیر سنگھ، جو ایک پڑھا لکھا ڈاکو تھا، جلدی سے بولا، تم قانون کو اچھی طرح جانتے ہو۔ رحم کی اپیل سے پہلے مجرم کو اپنے جرم کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ یہ دونوں پہلے اپنے جرم کا اقرار کریں، پھر پھولن دیوی کے سامنے رحم کی بھیک مانگیں۔ جرم کا اقرار تو یہ کر چکے ہیں، وریندر سنگھ نے کہا۔ کیوں جے کرن سنگھ، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ مہاراج، ہمیں اپنی غلطی کا اقرار ہے، ہمیں معاف کر دے۔ پھولن نے اس کے سینے پر رائفل کا کنڈا رسید کیا، بولی، کتے، ادھر نہیں ادھر معافی مانگ۔ اس نے مان سنگھ کو کہا، ان دونوں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کرو، ان کے کنبوں کو بھی ساتھ کھڑا کر دو۔
वरिंदर सिंह ने दोनों भाइयों से कहा, बदबख्तों, माफी क्यों नहीं मांग लेते फूलन देवी से। मौत को सामने देखकर दोनों भाइयों ने फूलन के सामने हाथ जोड़ दिए। मान सिंह ने दोनों को गर्दनों से पकड़ा और फूलन के कदमों में झुकाता हुआ बोला, ऐसे नहीं। फूलन के पैरों में नाक से लकीरें निकालो। जिस वक्त ठाकुर भाइयों के साथ ये सलूक किया जा रहा था, इस वक्त मुस्लिम का गिरोह लूटमार और हंगामे में मसरूफ था। इसके गिरोह के कुछ डाकू फूलन की हिदायत की पाबंदी नहीं कर रहे थे। जिन घरों में वो घुसते थे, वहां से औरतों और मर्दों की मिली-जुली चीखने की आवाजें आती थी। फूलन देवी करण सिंह और नारायण सिंह को माफ करने पर तैयार नहीं थी। वरिंदर सिंह ने इसे समझाते हुए कहा, फूलन देवी, जो सजा तूने इनको दी है, ये मौत से भी बदतर है। समझ ले कि ये दोनों एक तरह से मर चुके हैं। इनके लिए इतने ही सजा काफी। अब ये जिंदगी भर फूलन का नाम सुनकर कांपते रहेंगे। वरिंदर सिंह इसके गैज़ो गजब से खुद भी खाइफ था। वो डरता था कि कहीं वो इसे भी जे करण सिंह और नारायण सिंह के साथ कत्ल न कर दे। अपने खास दुश्मनों के सामने फूलन की कैफियत अजीब हो जाती थी। वक्त इसके अंदर एक गैर मामूली कबूत पैदा हो जाती थी, जिसकी बदौलत वो अपने से ताकतवर शख्स को भी जमीन पर गिरा लेती थी। जे करण सिंह और नारायण सिंह, जो थोड़ी बहुत पहले हकारत से फूलन का नाम ले रहे थे, अब इसके सामने माफिया मांग रहे थे। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही फूलन देवी थी जो इनके सामने ऊंची आवाज में बात करने की जुर्रत भी नहीं कर सकती। जब वो इसके कदमों में नाक से लकीरें निकाल कर सीधे खड़े हुए तो इनके बदन खौफ के बाइस कांप रहे थे। फूलन देवी ने वरिंदर से कहा, इन वैश्यों ने मुझे एक अलग मकान में कैद किया था। मैं इनकी कैद से भागकर कैलाश के पास पहुंची तो इसने मुझे पनाह देने की बजाय डाकुओं के हवाले कर दिया। मैं पुलिस के डर से नहीं भागी थी, मैं इन दरिंदों के डर के भागी थी जो इस देश में हर जगह खाट लगाए बैठती हैं। जब तक सरकार इन दरिंदों को बंद नहीं करेगी, फूलन देवी और मान सिंह चंबल की वादी को आबाद करते रहेंगे। इसी लम्हे बाहर 3 फायरों की आवाज सुनाई दी। ये इस बात का सिग्नल था कि मुस्लिम अपना काम मुकम्मल कर चुका था और वापसी के लिए तैयार था। फूलन ने जवाबी सिग्नल के तौर पर एक हवाई फायर किया और अपने साथियों से कहा, इन दोनों को भी साथ ले चलो। इन दोनों को मैं अपने हाथों से टुकड़े करूंगी। इस मुख्तसर अरसे में करण सिंह और नारायण सिंह फूलन के स्वाकी का बखूबी अंदाजा लगा चुके थे। वो खूब समझ चुके थे कि ये छोटे खर की नागिन जो कहती थी, इस पर अमल करना भी जानती थी। अगर वो इनके टुकड़े करने की बात कर रही थी तो यकीनन टुकड़े ही करना चाहती थी। नारायण सिंह इस कदर दहशतज़दा हुआ कि बेहोश होकर गिर पड़ा। करण सिंह ने फूलन के पैर पकड़ कर लिए और मिन्नत समाजन करने लगा। फूलन ने इसे ठोकर मारी और अपने आदमियों के साथ रुखसत हो गई। अगली सुबह कालपी से चंद पुलिस अफसर वहां पहुंचे। इन्हें रात ही को ये इत्तला मिल गई थी कि इस गांव से फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, मगर इनकी तरफ से कोई फौरी कार्रवाई नहीं की गई थी। शायद इन्होंने डाकुओं से टक्कर लेना मुनासिब नहीं समझी या कोई और बात थी। इन पुलिस अफसरों में सबसे बड़ी बात कि इंस्पेक्टर धरूलाल भी शामिल था। गांव के बहुत से लोगों ने डाकुओं की बदसलूकी की शिकायत की थी, लेकिन जब पुलिस अफसरों ने जे करण सिंह और नारायण सिंह को देखा तो वो दम बखुद रह गए। दोनों भाई बुखार में तप रहे थे और उनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर चोटों के निशानात थे। इंस्पेक्टर ने देखकर बोला, राम राम, ये कौन सी आसमानी बला तुम पर नाजिल हुई है? जे करण सिंह कमजोर सी आवाज में बोला, महाराज, हमसे क्या पूछते हो? अपने डीएसपी से पूछो जो डाकुओं के साथ यहाँ आया था। इंस्पेक्टर ने हैरानी से सब इंस्पेक्टर के देखा, फिर जे करण से बोला, शायद चोटों की वजह से तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। सब इंस्पेक्टर ने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं, डाकू पुलिस की वर्दियां इस्तेमाल कर रहे हैं। नारायण सिंह तलख लहजे में बोला, हमें सब कुछ पता है, हम कल पैदा नहीं हुए। पुलिस अफसर खुद वर्दी में हो या गैर वर्दी के, मैं इसे आसानी के साथ पहचान सकता हूँ। सारे डाकू पुलिस की वर्दी में थे और जिसकी बात हम कर रहे थे वो पुलिस अफसर ही था। दोनों पुलिस अफसर ने एक बार फिर एक दूसरे की तरफ देखा। इंस्पेक्टर ने कहा, नारायण सिंह, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि पुलिस अफसर डाकुओं के साथ मिला हुआ था और डकैती की वारदात में शामिल था? क्या हम तुम्हें गलत नजर आते हैं? नारायण सिंह गुस्से से बोला, हमें बातों के हेर फेर नहीं आते।
تم لوگ سب کچھ جانتے ہو، یہ سب برگیڈیاں تم پولیس والوں کی نگرانی میں ہو رہی ہیں۔ تم لوگ ڈاکوؤں کے پتیدار ہو، تمہارے ڈی ایس پی ڈاکوؤں کی کمان کر رہا ہے اور تمہیں کچھ معلوم نہ ہو۔ کسی اور کو الو بنانا۔ انسپکٹر ڈی ایس پی انسپکٹر نے کہا، کیا تم نے کسی ڈاکو کو اس کا نام لیتے ہوئے سنا تھا؟ نہیں، نارائن سنگھ نے جواب دیا، ہمارے سامنے کسی کا اس کا نام نہیں لیا۔ کیا تم اس کی عمر اور حلیہ بتا سکتے ہو؟ نارائن سنگھ سوچتا ہوا بولا، اس کی عمر 50 سال معلوم ہوتی تھی، بال کچھ سفید اور جسم بھاری تھا، بال چھوٹے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس وقت ہمارے ہوش ٹھکانے پر نہیں تھے۔ ڈاکو کس گروہ سے تعلق رکھتے تھے؟ جے کرن سنگھ ایک آنکھ اور نارائن سنگھ 2 آنکھوں سے انسپکٹر کو کھورنے لگا۔ جے کرن سنگھ، جسے زیادہ مار پڑی تھی، کمزور آواز میں بولا، تم ہم سے پوچھتے ہو کہ ڈاکو کس گروہ سے تعلق رکھتے تھے؟ واہ واہ، سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم سے پوچھتے ہو؟ وہ پھولن دیوی کا گروہ تھا۔ یہ سب کچھ اس جلیم جلی کا کیا ہوا ہے۔ پھولن دیوی کا نام سن کر سب انسپکٹر چونکا۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے پھولن کو دیکھا تھا؟ تو اور کیا تیری آنکھوں سے دیکھا تھا؟ نارائن سنگھ نے کہا، اسی نے تو ہمیں مار مار کر یہ حال کیا ہے۔ سب انسپکٹر نے سوچا، اگر وہ پھولن دیوی کا گروہ تھا تو یہاں بھی انتقامی کارروائی کا معاملہ تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تم پھولن دیوی کو جانتے ہو؟ ٹھیک ہے دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔